وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف ایک ساتھ تحریک عدم اعتماد لانے کے منصوبے پر کام شروع ہونے کے بعد اب سابق وزیر اعظم نواز شریف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مرکز میں قافلے کی حمایت لینے کے لیے پنجاب کی وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو دی جانی چاہیے یا نہیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں قافلے کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کو باقاعدہ تجویز پیش کر دی ہے کہ پنجاب میں عثمان بزدار کی جگہ چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنا دیا جائے تاکہ مرکز میں مطلوبہ نمبرز گیم پوری ہو جائے۔ خیال رہے کہ مرکز اور پنجاب میں عمران خان کی دونوں حکومتیں قاف لیگ کے ووٹوں کی بنیاد پر قائم ہیں اور اگر گجرات کے چودھری عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو دونوں حکومتیں دھڑام سے گر جائیں گی۔ لیکن اب گیند سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کورٹ میں ہیں، جنہوں نے چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ پنجاب کا امیدوار بنانے یا نہ بنانے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ ماضی قریب میں نون لیگ ایسا سوچنے پر بھی تیار نہیں تھی کیونکہ اس کا موقف تھا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کے بعد سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، لہٰذا وزارت اعلیٰ صرف اس کا حق بنتا ہے۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی تجویز دی ہے تو یقیناً اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ بھی مشورہ کیا گیا ہوگا، لیکن چونکہ نون لیگ کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہے لہٰذا فیس سیونگ کے لیے اسے کچھ وقت دیا جائے گا اور پھر یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ نواز شریف مان گئے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر نون لیگ کی قیادت گجرات کے چودھریوں کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے پر راضی نہ ہوتی تو شہباز شریف کبھی چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کو ملنے ان کے گھر نہ جاتے۔ اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ گزشتہ دنوں شہباز شریف نے چودھری پرویز الہی کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات بھی کی ہے جس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تبدیلی کے مجوزہ فارمولے کے مطابق مرکز میں شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ ملے گی جبکہ پنجاب میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے، تاہم بدلے میں قاف لیگ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دے گی۔ چودھری پرویز الہی کی جانب سے وزارت اعلیٰ کا امیدوار بننا وزیر اعظم عمران خان کے لیے خاصا پریشان کن ہوگا کیونکہ ابھی ایک ہفتہ پہلے مونس الہی نے انہیں قاف لیگ کی مکمل حمایت کا یقین دلایا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تبدیلی کے مجوزہ فارمولے کے حوالے سے جہانگیر خان ترین کو بھی اعتماد میں لیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں 7 اراکین رکھنے والی ایم کیو ایم کی قیادت پہلے ہی لاہور میں پرویز الہی سے ملاقات کے دوران اعلان کر چکی ہے کہ وہ اپنے لاہے عمل کا فیصلہ قاف لیگ کے ساتھ مل کر کرے گی، لہٰذا اگر حکومتی جماعت میں بغاوت نہ بھی ہو تو قاف لیگ اور ایم کیو ایم کے 12 ووٹ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے کافی ہوں گے کیونکہ حکومتی اتحاد کے اتنے ہی ووٹ کم ہو جائیں گے۔ تاہم اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ صرف ان 12 اراکین پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی تحریک عدم اعتماد 100% کامیاب بنانے کے لیے مزید اراکین کی حمایت حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جب اپوزیشن جماعتیں عمران خان کے خلاف کم از کم 190 اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل کر لیں گی تو تحریک عدم اعتماد داخل کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے اب رابطوں میں تیزی آ گئی ہے اور لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ بن گیا ہے۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان نون لیگ کے صدر شہباز شریف سے ان کے ماڈل ٹاؤن گھر پر ملاقات کر چکے ہیں جبکہ نواز شریف نے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کی بھی پرویز الہی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں جن کے بعد دونوں جماعتوں نے موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی تجویز دی ہے۔ اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو ایف اے کے ایم این ایز کی تعداد کے حوالے سے ان اراکین کی تعداد کا حساب کتاب کیا گیا جن سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اقدام سے متعلق اعتماد میں لینے کے لیے علیحدہ رابطہ کیا گیا تھا۔ اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ تحریک کامیاب ہونے کی صورت میں وزیر اعظم کون ہوگا۔ بلاول پہلے ہی شریف خاندان کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش کر چکے ہیں جبکہ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وزارت عظمیٰ ان کی پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ موجودہ حکومت کی برطرفی نئے عام انتخابات کی راہ ہموار کر دے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کو حکومتی اتحادیوں مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ معاملات کو حتمی شکل دینے اور اس بات کو یقینی بنانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے کہ حکومت کے اتحادی عمران خان سے الگ ہو جائے۔ نمبرز گیم کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ تینوں اپوزیشن جماعتوں نے تحریک انصاف کے ان اراکین پارلیمنٹ سے متعلق خیالات کا تبادلہ کیا جن سے انہوں نے وزیر اعظم کے اقدام کی حمایت طلب کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ مسلم لیگ نون نے 16، پیپلز پارٹی نے 6 اور جے یو ایف اے نے پی ٹی آئی کے 2 اراکین قومی اسمبلی کے نام پیش کیے جن کے بارے میں یہ جماعتیں سمجھتی ہیں کہ انہوں نے ان اراکین کا اعتماد حاصل کر لیا ہے اور وہ ایم این ایز اب کپتان حکومت کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب 5 رکن قومی اسمبلی رکھنے والی قاف لیگ نے اپوزیشن کی قیادت کو آگاہ کیا ہے کہ 6 اراکین قومی اسمبلی ان کے ساتھ بھی آ چکے ہیں اور تحریک عدم اعتماد میں قاف لیگ کے فیصلے کے مطابق ووٹ ڈالیں گے۔ یوں اب چودھریوں کے دعوے کے مطابق ان کے گروپ اراکین کی تعداد 5 سے بڑھ کر 11 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو اپوزیشن پر صرف 10 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ چونکہ پی ٹی آئی کا اتحاد بہت معمولی اکثریت پر مشتمل ہے اس لیے ہمارے اراکین کی تعداد اس حکومت کو اقتدار سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ اپوزیشن کو یقین ہے کہ اگر وہ حکومت کے اتحادیوں کا اعتماد اور حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے تو بھی ان کے پاس وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اراکین کی مطلوبہ تعداد موجود ہے۔
ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اراکین پارلیمنٹ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جہانگیر ترین کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ رابطے میں موجود پی ٹی آئی کے ہر قانون ساز کو اپوزیشن پارٹی کی جانب سے انفرادی طور پر معاملات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اپوزیشن قیادت کو امید ہے کہ کم از کم 2 بڑی حکومتی اتحادی جماعتیں تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے ہی حکمراں اتحاد سے الگ ہو جائیں گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔